بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، باب نمبر 21، حدیث نمبر 80-81۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل۔ ترجمہ: علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں ربیہ رائے کا ارشاد ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دین کا علم کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ صحیح البخاری۔ کتاب العلم، باب نمبر 22، حدیث نمبر 82۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا، یہاں تک کہ سرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرما دی۔ شاید ہی دین کا کوئی ایسا باب ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یا اثر نہ ملتا ہو۔ مسائل و احکام، فضائل و آداب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علوم حاوی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کا توڑ کرنے کے لیے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے جیسی حدیث بنا ڈالی۔ اس مقام پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہی ہیں، ان سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح البخاری۔